والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی گئی کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلانا، تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں روزے رکھنے والوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، تو اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور رمضان شریف کی آخری رات تک اللہ پھر آسمانوں اور جنت کے دروازوں کو بند نہیں فرماتا۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی سجدے کرنے والے کے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں جب آپ ایک سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے ایک سجدے میں اللہ آپ کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے، جس میں 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ 60,000 دروازے ہیں، اور وہ جو دروازہ ہے جس میں آپ داخل ہوں گے وہ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، جن میں یاقوت سرخ بھی جڑے ہوئے ہوں گے۔ پس جو کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مہینے کے آخر دن تک اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک روزہ رکھا، پورے مہینے کے گناہ معاف، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ روزے دار کے لیے شام تک تم بخشش کی دعا کرو۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر سجدے کے بدلے میں اس سے جنت میں ایک ایسا درخت عطا فرماتا ہے جس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ اگر کوئی بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر 500 سال تک گھوڑے کو دوڑاتا رہے پھر بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر مسلمانوں پر کس قدر عظیم احسان فرمایا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر نیکیوں کا اجر خوب بڑھا دیتا ہے۔ گناہوں کو مٹانے کے لیے رمضان آیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو نہ اللہ امت محمدیہ کو رمضان عطا فرماتا، نہ قل هو اللہ احد عطا فرماتا۔ تو رمضان اور جو سورت اخلاص ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے دی ہے تاکہ بندوں کے گناہ معاف ہو جائیں اور ان کی بخشش پکی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ سیام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمد